بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العظیم. اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور آخرت پر یقین رکھیں. معزز حاضرین، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے علم میں یہ بات آئی کہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت دیتا ہے. جو متقین ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت دیتا ہے، اور ان متقیوں کے صفات اور علامات کیا ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور راہ حق میں انفاق کرتے ہیں. تو غیب پر ایمان رکھنے والوں کو قرآن ہدایت دیتا ہے. جو مومن نہیں ہے اسے قرآن ہدایت نہیں دیتا، چاہے وہ کتنا بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں پیدا کیوں نہ ہوا ہو، یہاں تک کہ وہ عرب کی سرزمین میں بھی اگر پیدا ہوا ہے اور وہ ایمان نہیں لایا ہے تو قرآن اسے ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ فیصلہ ہے خداوندی. اب آج کی صحبت میں کچھ اور باتیں بیان کی جا رہی ہیں. یؤمنون بالغیب، گزشتہ بات یہ تھی، یعنی غیب پر ایمان لاتے. غیب جس کو میں نے بتایا تھا کہ وہ چیز جو ہم سے پوشیدہ ہے، اور ایمان سب سے پہلے اللہ کی ذات پر لاتے. تو اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذات و صفات پر ایمان لایا جائے. مگر آج اسی نسبت سے اور وضاحت اس آیت میں کی جا رہی ہے کہ غیب پر ایمان لا لینا یعنی خدا کے ذات و صفات پر ایمان لا لینا ہی بس نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو کی صفات یہ ہیں کہ اے محبوب جو چیز ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس پر بھی ایمان لائیں، اور آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان پر بھی ایمان لائیں، اور ان پر ہم نے جو نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لائیں.
اور آخرت کے دن کا یقین رکھیں. تو یؤمنون بالغیب میں اللہ کے ذات و صفات پر ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، محبوب کے اوپر جو باتیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری. تو یہاں ایک بات مفسرین نے بڑی پیاری بیان فرمائی کہ ما انزلہ سے اے محبوب جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا، آپ پر جو نزول ہم نے کیا ہے وہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے. اے محبوب اگر ہم نے آپ کو جبریل کے ذریعے کچھ نازل کیا جس کو قرآن کہتے ہیں، کچھ باتیں آپ کے قلب انور پر ہم نے نازل کی جس کو حدیث کہا جاتا ہے، کچھ باتیں آپ پر الہام کی گئی، ان تمام باتوں پر یعنی صرف قرآن پر ایمان لانا ہی نہیں ہے بلکہ قرآن پر بھی ایمان ہو اور احادیث پر بھی ایمان ہو، رسول کے ارشاد پر بھی ایمان ہو، وہ ایمان ویسے ہی ہو جیسے قرآن پر ایمان لایا جاتا ہے. ما انزل الیک، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف جو نازل کیا ہے تو وہی صرف قرآن کے اعتبار سے نہیں. اللہ کا کلام صرف قرآن ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام یہ ہے جو جبریل کی معرفت آیا، اور اللہ کا کلام وہ بھی ہے جو کسی کی معرفت سے نہیں ڈائریکٹ نبی کی قلب پر ہوا، وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے. اور اس کے کلام ہونے پر قرآن دلالت کرتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، آپ کا ایک ایک فرمان وہ آپ کا نہیں ہوتا، وہی فرماتے ہیں جو خدا نے آپ کو فرمایا. تو جو لوگ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں اور احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کی بات ویسی ہوئی کہ جیسے انہوں نے اپنا ایمان ناقص رکھا ہے اور قرآن اس کو ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو ما انزل الیک، اے محبوب جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس پر وہ کیا کریں؟ ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے. وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر جو کچھ نازل ہوا، جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے ان کے نام ہیں، اگر ان کے نام نہیں ہیں تب بھی پیغمبروں کا ذکر آ گیا تو اس پر ایمان. ان پر جو کتابیں نازل ہوئی اس پر ایمان. مگر ما انزل الیک وما انزل من قبلک میں تھوڑی نزاکت بیان کی گئی ہے. انزل الیک، اے محبوب آپ کی طرف جو نازل ہوا ہے اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کریں. جی جیسے قرآن پر ایمان لانا ہے تو قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے محکمات جو ہیں اس میں جو عمل کرنے کی تاکید اور باتیں ہیں اس کو پر بھی ایمان لایا جائے اور عمل کیا جائے. ما انزل الیک میں یہ بات ہے. حضور کی حدیث ہے، حضور کے فرمان پر ایمان لایا جائے اور ان فرامین پر جو عمل کی بات ہے اس پر عمل کیا جائے. وما انزل من قبلک میں یہ کیا بتایا؟ صرف جو کچھ رب نے ان پر نازل کیا اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں. کس پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ گزشتہ زمانے کے پیغمبروں پر جو کچھ کے نازل ہوا جیسے اللہ نے نازل کیا، آج جیسا موجود ہے ویسے نہیں. ترمیم ہونے سے پہلے ترمیم کے بعد جو ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ نے جیسے نازل کیا. گزشتہ کتابوں میں گزشتہ پیغمبروں پر جو باتیں اللہ نے نازل کی ہیں اس پر ہمارا ایمان، جن پیغمبروں کو جو دیا اس پر ہمارا
ایمان فرق کیا ہے؟ رسول پر ایمان لانے کی جو بات ہے وہاں ایمان کی بھی بات ہے اور عمل کی بھی بات ہے، مگر گزشتہ زمانے کی کتابوں پر ایمان ہے مگر ان کتابوں پر ہمارا عمل نہیں۔ کیوں؟ رسول جب ہم میں موجود ہے، رسول ہم میں موجود ہیں تو کسی کے راستے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ پیغمبر آئے تھے اور چلے گئے، مگر سرکار آئے ہیں گئے نہیں، رہ گئے۔ آئے ہیں گئے نہیں، رہ گئے ہیں۔ تو رہ جانے کی دلیل کیا ہے؟ رہ جانے کی دلیل کیا؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی پوچھے بدعقیدہ؟ سمجھے؟ اللہ کا احسان ہے، کروڑوں کرم ہے ہم پر کہ علماء اہل سنت کے پاس، اسلاف اور اکابرین کے پاس وہ علمی خزانہ، وہ دلائل موجود ہیں۔ اگر ہم علمی گفتگو کریں تو بدعقیدہ ٹھہر نہ سکے، بیٹھ نہ سکے، سنبھال نہ سکے۔ وہ خزانے ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہمارے پاس موجود، اس پر ہمیں ناز، اس پر ہمیں فخر ہے۔ خدا نے ہمیں ایسے بزرگوں کے دور میں پیدا کیا، ان کے دامن کرم میں اللہ نے ہمیں رکھا۔ تو کیا دلیل ہے کہ حضور ہے؟ کیا دلیل ہے حضور ہے؟ کوئی پوچھے، آسانی کے ساتھ آپ کہیے کہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ پوچھنے والے اکثر نمازی ہوا کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ کسی کے باپ دادا کا طریقہ تو نہیں ہے۔ ہر نماز پڑھنے والا کس کے طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے؟ حضور کے طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے۔ جس کے طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے وہ زندہ ہے، تبھی تو اس کے طریقے پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں اسے۔ پھر قرآن کی دلیل پوچھتا ہے تو کیا کہا قرآن نے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے۔ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھو، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا، نہیں کہا رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہر کھانے والے میں کوئی نمونہ ہے، نماز پڑھنے والے کو نمونہ ہے، جینے والے کو نمونہ ہے، ملنے والے کو نمونہ ہے، شادی بیاہ کرنے والے کو نمونہ ہے۔ کس کا نمونہ ہے؟ رسول کا نمونہ ہے۔ تو جب رسول کا نمونہ ہماری عبادتوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمونے پر ہم عمل کر رہے ہیں، باطن میں نبی کا نمونہ کام کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ما انزل الیک من قبلک، کیا کہا قرآن نے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا اس پر ان لوگوں کا کیا ہونا چاہیے؟ کن لوگوں کا؟ وہ لوگ جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ قرآن ہدایت جن کو دیتا ہے ان کے اقسام بیان کر رہا ہے۔ ہر کس و ناکس کو ہدایت نہیں ملے گی، سمجھے؟ آپ کھیتی کر نہیں سکیں گے جب تک کہ زمین کو صاف نہ کر دیں۔ کھیتی نہیں ہوگی جب تک کہ زمین صاف نہ ہو جائے، پینٹنگ نہیں ہوگی جب تک دیواروں کی صفائی نہ ہو جائے۔ پینٹنگ کے لیے دیواروں کی صفائی کی ضرورت ہے، کھیتی کے لیے زمین کی صفائی کے لیے سدھار کی ضرورت ہے، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے قلب کی صفائی کی ضرورت ہے، قلب کی صفائی کی ضرورت ہے۔ بغیر صفائی قلب کے قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ تو صفائی قلب کی پہلی بات جو بیان کر رہا ہے قرآن، یؤمنون بالغیب بھی بیان کر رہا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بھی بیان کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، محبوب پر جو بھی ملا وہ سب ہمارا ہے، اس پر ہمارا ایمان، اس پر ہمارا ایمان، اور گزشتہ پیغمبروں کو جو ملا اس پر بھی ہمارا
ایمان ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہاں ایمان کے ساتھ عمل ہے، وہاں ایمان ہے عمل نہیں ہے. اس پر عمل کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، مگر ایمان. اس پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان بھی رکھنا اور عمل بھی کرنا. جب یہ بات معلوم ہوئی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں. جی اسلام نے بڑا پیارا نظریہ دیا، اسلام نے بڑا پیارا عقیدہ دیا. اسی لیے مسلمان ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی کرنے کے لیے آگے آتا ہے، ہر بڑے سے بڑے عمل کے لیے دوڑتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ضائع ہونے نہیں دیتا، بڑے سے بڑے عمل کو چھوڑتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہونے والا. ایک دن ایسا ہے جس دن تمہیں تمہارے عمل کا صلہ دے دیا جائے، وہ دن تمہیں تمہارے عمل کا صلہ مل جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے تو لے لو، رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہو تو دے دو، پکڑے جاؤ. یہ کون سے دن ہوگا؟ آخرت کے دن ہوگا. تو آخرت کے دن کا یقین ایمان رکھنا ضروری ہے مومن کے لیے. دیگر ادیان، دیگر مذاہب، ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے، ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے. اس لیے ان کی نیکیوں میں بھی جان نہیں ہے، ان کے اچھے ہونے میں بھی جان نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ جو کچھ کر لیتے ہیں وہ یہی ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد نہ جانے کون سی مخلوق بن کر کے پیدا ہو جائیں گے. یہ ان کا تصور ہے. اسلام کا تصور دوسرے جنم کا نہیں ہے، دوسرے جنم کا تصور اسلام نہیں دیتا. اسلام کیا دیتا ہے؟ چلے گئے سو چلے گئے. جانے کے بعد پھر آخرت کا ایک مقام آئے گا، اس دن اٹھیں گے اور جو کچھ کے کیا تھا اس کا صلہ پائیں گے، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ بدی. تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیسری بات کیا ہونی چاہیے؟ آخرت پر یقین، ایمان. تو اب چلیے اوپر سے سبق یاد کر لیجیے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہاں تک کی بات کیا ہے؟ قرآن کو سے ہدایت لینے والوں کے صفات. غیب پر بھی ایمان، نمازوں کی بھی پابندی، انفاق فی سبیل اللہ میں بھی آگے، نبی پر جو کچھ کے نازل ہوا اس پر بھی ایمان اور عمل، گزشتہ پیغمبر پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان اور آخرت پر ایمان. بڑا پیارے نکات آج ہیں. آج کے لیے آپ کو بہت کامیاب درس ملے گا. میں آگے چلوں گا تو آپ کو سمجھا دوں گا باتیں. یاد رکھیے قرآن پاک پر ایمان لائے، بقدر ضرورت اس پر عمل لازم. قرآن کی ہر بات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں، بقدر ضرورت اس کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اب بقدر ضرورت کیا ہے؟ جیسے آج یعنی مطلب قرآن کی ان باتوں پر عمل کرنا اور ان باتوں کا علم رکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض عین. بطور مثال نماز پڑھنا ہر بالغ اور عاقل پر فرض. جی یہ فرض، صرف نماز فرض ہو جائے، نماز میں اٹینڈنس دے دیں آپ، حاضری دے دیں، نہیں، نماز کے مسائل سے پوری آگاہی ہو، نماز کے مسائل سے آگاہی ہو. چلتے چلتے یوں ہی آ گئے، مسجد میں مل گئی خیرات کی ٹوپی، پہن لی. مسجد میں خیرات کی ٹوپی مل گئی، ثواب کے لیے لوگ ٹوپی رکھ دیتے، تسبیح بھی رکھ دیتے.
مسواک بھی رکھ دیتے ہیں، نہ جانے اور ثواب ان کو یاد آتے آتے جبہ اور پاجامہ بھی کب لا کے لگا دیتے ہیں معلوم نہیں۔ چلتے چلتے آ گئے، ٹوپی رکھ لیا۔ کبھی غفلت ایسی ہوئی، غفلت ایسی کہ ٹوپی پہن کے چلے بھی گئے، اس کو بولتے ہیں غفلت۔ پوچھا گیا تو کیا کہا؟ ارے بھول گئے بھول گئے۔ تو ایسی بھول کہے کے لیے، ایسا کام کہے کے لیے نماز کو آ رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ آئیں کہ میں ساری کائنات کے خالق و مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں میرے محبوب کی اداؤں پر فدا ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے لاڈلوں کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں مولا سے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سمجھے؟ نماز ایسی ہے، عربی جاننے والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جب نماز شروع کرتا ہے نمازی تو پہلے کیا پڑھتا ہے؟ سبحانک 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 اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کیا بول رہا ہے؟ اے مولا تمام پاکی تیرے لیے، ہر تعریف تیرے لیے، تیرے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آسمان پہ بٹھا کے نہیں بول رہا ہے، عرش پہ بٹھا کر کے نہیں بول رہا ہے، دیکھ کے بول رہا ہے، دیکھ کے بول رہا ہے۔ اگر سرکار فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسا کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ نہیں ہے تو اس یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بتاؤ، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے ایک ادنا مثال میں آپ کو دے دوں، وزیر اعلیٰ نے، گورنر نے ملاقات کا ٹائم دیا تھا، سمجھے؟ پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں کہ نہیں یوں ہی چلے جاتے ہیں؟ پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر اعلان کر کے جاتے ہیں گورنر نے آج ہمیں انوائٹ کیا، گورنر سے آج ملاقات۔ پوری شیروانی، بعض لوگ دعوتوں میں شیروانی پہنتے تھے، پلو بادشاہ بولتے تھے بنگلور میں، بنگلور میں اس کا نام پلو بادشاہ تھا، اس کا کوٹ ہی اسی کام کے لیے تھا۔ پرانے لوگ شیروانی اور ڈپٹے رکھے تھے، وہ کام کے لیے دعوتوں میں جانے کے۔ اب ان سے پوچھ نہیں سکتے، ان کی شیروانی دیکھ کر اور ڈپٹے دیکھ کر پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو دعوت ہے، نہیں، السلام علیکم کے ساتھ داخل ہو گئے۔ سمجھتے لوگ شاید دلہا والوں کی طرف سے آئے ہیں، دلہن والے یہ سمجھتے، اور دلہا والے یہ سمجھتے کہ دلہن والوں کی طرف سے آئے، کہیں سے بھی سمجھ کر کے اندر لے لیتے تو کام ان کا بن جاتا۔ تو گویا ایک دعوت ہے تو بالکل تیاری کے ساتھ، ایک ملاقات ہے تو بالکل تیاری کے ساتھ، ایک بلاوا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ مؤذن کی زبان سے اللہ کی طرف سے بلاوا ہو رہا ہے مومن کو۔ اب مومن جب آ رہا ہے تو کس کی دعوت پر آ رہا ہے؟ اللہ کی دعوت پر آ رہا ہے۔ اب دعوت دینے والا چھپتا نہیں، ملتا ہے، ملتا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ اس سے بات کرنے کے لیے سمجھے 1.5 روپے کی کرچیف سر پہ لگا لیا، خیرات کی ٹوپی پہن لیا، بٹن کو کھلا رکھ دیا، پیروں کو پھیلا لیا، ہاتھوں کو اوپر باندھ لیا، شریعت کی نماز پڑھنے بلائے تو طبیعت کی نماز پڑھتا ہے، شریعت کی نماز پڑھنے بلائے تو کیسی نماز پڑھتا ہے؟ طبیعت کی نماز پڑھتا ہے، پیر بھی پھیلا لیتا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ بھی آؤندہ کرتا ہے۔ حنفی ہے، حنفی طریقے سے پڑھو، شافعی ہے، شافعی کے طریقے سے پڑھو، کوئی اعتراض نہیں۔ مالکی ہے تو مالکی کے طریقے پر پڑھو، مگر یہ کیا ہے؟ نہ یہ طریقہ ہے نہ وہ طریقہ ہے، گلابی طریقہ ہے، جیسا موقع ملا ویسا نہیں۔ حنفی ہیں تو امام اعظم نے کیا کہا، امام شافعی کی کیا تحقیق ہے، امام احمد بن حنبل کی کیا تحقیق ہے،
امام مالک کی کیا ہر ایک کی تحقیق آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جو ہے اس کی تحقیق کریں، ہم جو ہیں اس کی تحقیق، ہم حنفی ہیں تو حنفی طریقے کیا فرماتے امام اعظم، کیا فرماتے امام اعظم. تو معلوم ہوا اس سلسلے میں بڑا احتیاط اور احوت کا جو مسلک ہے، مسائل کی نسبت سے سرکار امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر، احتیاط پر، احوت پر میں صدقے دل سے صدقے جاتا ہوں. بٹن بھی لگاؤ تو کیسے لگاؤ، کھڑے ہو جاؤ تو کیسے ہو جاؤ. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مسائل کا جو استنباط کیا ہے اور جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے جب دیکھا جاتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے واقعی خدا کا بندہ خدا کے دربار میں بڑے عاجزی کے ساتھ. یہاں تک کہ ہم نے سنا حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے آخری عمر میں اٹھا نہیں جاتا تھا، آپ کو سہارے سے لایا جاتا تھا، مگر جب مسجد میں آ جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو کسی کا سہارا نہیں لیتے، کسی کا سہارا نہیں لیتے، خود نماز ادا کرتے، خود اٹھتے بیٹھتے، خود ارکان ادا کرتے، پھر نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد بیٹھ جاتے، پھر لے کر ان کو ہاتھ کا سہارا دے کر جانا. تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اس سے اختلاف نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے بزرگ کوئی بھی ہوں، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، کسی کا بھی پیر ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، اہل سنت ہے تو جان چھڑکو، اہل سنت ہے تو جان چھڑکو، اہل سنت نہیں ہے تو نظریں مت ملاؤ. اب جھگڑے میں مت پڑو کہ ہمارے پیر ایسے ہیں، ان کے پیر ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. اس معاملے میں اب سنیوں کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سنیوں کو بزرگوں کے صدقے جانے کا ٹائم ہے. اس کا پورا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے. خیر درمیان میں بات آ گئی تو میں کہہ رہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بڑے ہی آداب کے ساتھ آنا چاہیے. ان آداب کے مسائل جاننا، نمازی بن جانے سے مطلب نماز کے مسائل. اب نماز کے جو اہم مسائل ہیں وہ جان، جس میں فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، مستحبات کیا ہے، مکروہات کیا ہے، مفسدات کیا ہے، کن باتوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ان باتوں کو جاننا ضروری ہو جاتا ہے، ان باتوں کو جاننا ضروری ہو جاتا. اور اس میں لطیف باتیں ہیں جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. اس کو جاننے کے لیے علماء کی جماعت. تو قرآن کی لطیف باتوں کو جاننے کے لیے علماء ہیں، اور ضروری چیزوں کو جاننا ہر مسلمان پر لازم. جو نکات جاننا ہے، لطیف باتیں جاننا ہے، یہ فرض کفایہ ہے، اور تمام باتوں کو جاننا یہ فرض عین ہے. ایسے ہی روزہ رکھنا ہے، روزے کے مسائل جانو. زکات دے رہے ہیں، جناب زکات دینے کے مسائل معلوم نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں. سمجھے لا لیے دستان کپڑا 2-2 میٹر کاٹ دیے، ججمان چیر ڈال کے بیٹھ گئے، کیوں سسٹم سے ٹوکن دے دیے، آئے 2-2 میٹر کپڑا لے کے جا رہے، 2-2 میٹر کپڑا لے جا رہے ہیں. سمجھے حساب کیے، ججمان حساب کیے، کہاں کا حساب کرنے کا ٹائم ہی نہیں. کیا کیے دے ڈالے، چھوڑو. بنگلور کی بھاشا میں کیا کیے، دے ڈالے. اللہ قبول کرنے والا، اللہ قبول کرنے والا ہی ہے جناب. اللہ پکڑنے والا بھی ہے، اللہ پکڑنے والا بھی ہے. سمجھے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسے پکڑتا نہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے اسے پکڑتا ہے. مال ہے تو مال والے کو پکڑتا ہے، علم ہے تو علم والے کو پکڑتا ہے، طاقت ہے تو طاقت والے کو پکڑتا ہے. تو کچھ ہے تو پکڑا جائے گا. نعمتیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ پکڑ بھی ہے. کچھ بھی نہیں، آرام سے سو رہا ہے، وہ الگ منزل والا ہے، وہ الگ مرتبے والا ہے. تو بہرحال کیا میں بتا رہا تھا، زکوٰۃ کے مسائل. پھر حج کو جا رہے جناب محترم، حج کو لے جانے والوں کی سمجھے ٹیم روزانہ زمینی کیڑوں کی طرح پیدا ہو رہی. ہمارا ایک ٹور ہے، ہمارا ایک ٹور ہے. اخبار کھول کے دیکھیے روزانہ ہمارے ہاں کنسٹرکشن ہے، ہمارے ہاں وہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے. ہم عمرہ
بھیجتے ہیں نعت پڑھنے والے کو، ہم عمرہ بھیجتے کسے کیا پڑھنے والے کو؟ نعت پڑھنے والے کو۔ ارے رسول اللہ بلاتے ہیں تو غلام کو بلا لیتے ہیں، یہ کیا بزنس ہے کہ نعت پڑھو اور لیٹری اٹھاؤ، نعت پڑھو اور لیٹری اٹھاؤ، لیٹری ماریں گے ہم؟ یہ تمام خلاف شریعت باتیں ہیں۔ ایک عالم تو عالم، جاہل کو بھی یہ کام کرنے کی اجازت شریعت مطہرہ نہیں دیتی۔ کہیں سے ثابت کر دے کوئی، میں غلام بننے کے لیے تیار ہوں، میرے آقا کی مسجد میں آیا ہوں، کوئی بھی مجھ سے آ کر کے بات کر سکتا ہے۔ کہاں سے لائے مسائل، کہاں سے لائے دین؟ طبیعت والا دین نہیں چلے گا، دین وہ چلے گا جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا، بزرگوں نے جو بتایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ضروری مسائل کی بات میں بتا رہا تھا، جب مسائل ضروریہ ہیں اس کا جاننا، سمجھے؟ جاننا کیا ہے؟ فرض عین۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، احکامات کی تفصیل جاننا ہر مسلمان کو فرض عین ہے۔ یاد رکھیے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ ہدایت قرآن سے لینے والوں کی شان کیا ہے؟ آخرت پر ان کا۔ تو دیکھیے، ہم 3 عالم سے گزرتے، مفسرین فرماتے ہم 3 عالم سے گزرتے ہیں۔ ایک عالم عالم دنیا جس کو عالم شہادت کہتے ہیں، ایک عالم عالم برزخ جس کو قبر کہتے ہیں، ایک عالم عالم آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ تو اب ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں، اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ عالم شہادت یا عالم دنیا۔ اس کی ابتدا اور انتہا ہے۔ کب سے اس کی ابتدا ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے ہماری ابتدا ہوئی دنیا کی، اور ہماری دنیا کب ختم ہو جائے گی؟ جب موت آئی تو ہماری دنیا ختم ہو گئی، ہم اس عالم کو چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد فنا نہیں ہے، عالم بدلتا ہے، مٹ کر فنا نہیں ہو جاتے، سمجھے؟ عالم بدلتا ہے۔ عالم شہادت سے کون سے عالم کی طرف آ گئے؟ عالم برزخ، جس کو کیا کہتے ہیں؟ قبر کا عالم۔ تو عالم دنیا جیسے ہی ختم ہوئی، موت جیسے ہی آ گئی، تو ہمارا عالم برزخ شروع ہو گیا۔ اب یہ عالم برزخ کب تک چلے گا؟ قیامت تک۔ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی، ہم کہاں رہیں گے؟ عالم برزخ میں رہیں گے، رہیں گے۔ چاہے ہماری قبر پر 10 مردے دفن کر دیے جائیں، تب بھی وہ ہمارا عالم برزخ ہے۔ میرے آقا نعمت نے بڑی پیاری بات یہاں فرمائی تھی، ایک مرتبہ فرمایا تھا آپ نے کہ اگر کسی کو دریا میں پھینک دیا گیا، مچھلی نے اس کو نگل لیا، مچھلی نے اس کو کھا لیا، تو مچھلی کا پیٹ اس کا عالم برزخ۔ ہوا عالم برزخ، ہوا میں اڑا دیتے، عالم برزخ۔ کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو جس نے محفوظ رکھا ہے اس کو حکم دیا جائے گا۔ تو مچھلی اگر اس کے پیٹ میں اس کو کھا لیا گیا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو وہاں سے اٹھایا جائے گا، سمجھے؟ تو یہ دوسرا عالم ہے، عالم برزخ۔ اس کی ابتدا موت سے قیامت تک۔ اس کے بعد تیسرا عالم ہے عالم آخرت۔ عالم آخرت کی ابتدا ہے، انتہا نہیں۔ عالم آخرت کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ تو ابتدا کہاں سے؟ جب قیامت قائم ہو گئی تو کیا آ گیا؟ عالم آخرت شروع ہو گیا، عالم برزخ سے اٹھے عالم آخرت میں گئے۔ تو اب یہ قرآن یہ جو فرماتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین رکھو، تو آخرت کے اندر جو جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، آخرت میں جو جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اگر قرآن سے ہدایت لینا ہو تو۔
کیا آخرت میں کیا چھپ کر ہے؟ جنت. برائی کرنے والے کے لیے 2 جہنم. سمجھے؟ غلامی کرنے والے کے لیے شفاعت، محبت کرنے والے کے لیے رحمت، عطائیں. یہ سب کون سے دن ہیں؟ حوض کوثر، حوض کوثر، شفاعت. یہ سب کب ہے؟ آخرت پر. تو یوقنون کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کا دن آئے گا. کیا ایمان رکھنا ہے؟ آخرت کا دن آئے گا جس میں نیکیوں کا صلہ ملے گا، برائیوں کی سزا ملے گی. ایسے ہی نبی کی شفاعت بھی ملے گی، حضور کی رحمت بھی ملے گی، بزرگوں کی عنایتیں بھی ملیں گی. کب ملیں گی؟ آخرت پر ملیں گی. اگر کسی نے کہہ دیا حضور کی شفاعت قیامت کے دن نہیں ہے، اگر اس بات کا ایک بات کا اگر کسی نے انکار کر دیا تو اس نے آخرت کا انکار کر دیا. آخرت کا انکار ایسا کرنے والے کو قرآن ہدایت نہیں دیتا. قرآن ہدایت نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس کی ابتدا آخرت کی کب؟ قیامت کے بعد سے. یاد رکھیے ایمان. ایک آدمی نے کہا مجھے آسمان پر ایمان ہے. کیا کہا؟ آسمان کو دیکھا، کہا مجھے آسمان پر ایمان ہے. ایک شخص نے کہا میں زمین پر ایمان رکھتا ہوں. ایک آدمی نے کہا مجھے پہاڑوں پر ایمان ہے. یہ سب پہاڑ، اس پر میرا ایمان ہی نہیں. یاد رکھیے ایمان بالغیب ہے، ایمان بالشہادہ نہیں. سمجھے؟ بڑا پیارا نقطہ یہاں بیان ہو رہا ہے. دنیا دکھتی ہے، دنیا دکھتی ہے، دکھنے والی چیز پر ایمان معتبر نہیں. ہماری نگاہوں میں ہے. ایمان کس پر رکھنا؟ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے اس پر ایمان رکھنا. کیوں ایمان رکھنا؟ بما انزل الیک. اے محبوب ہم نے جو کچھ کہ آپ کو بتایا ہے، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا ہے، اس پر وہ ایمان رکھے. تو حضور نے فرمایا شفاعت میں کراتا ہوں. حضور فرمایا بخشاتا میں ہوں. حضور فرمائے حوض کوثر پر میں پلاتا ہوں. اور حضور فرمائے کہ میں تمہیں پل صراط سے پار لگاتا ہوں. حضور فرمائے میں تمہیں جنت میں پہنچاتا ہوں. حضور فرما دیں تو ابھی ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، مگر کیا لانا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا. تو معلوم ہوا یہ چیزیں بما انزل الیک سے ثابت ہو رہی. یہ باتیں کس سے ثابت ہو رہی ہے؟ بما انزل الیک سے ثابت ہو رہی ہے. محبوب آپ جو فرمائے، جو فرمائے. یہاں تک کہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، حضور فرماتے خدا کو میں نے دیکھا ہے. یا رسول اللہ جب ہم نے وہ تو موسیٰ کی قوم تھی، وہ تو موسیٰ کی قوم تھی جنہوں نے سوال کر دیا تھا اللہ آپ سے ہی کیوں باتیں کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ آپ سے ہی باتیں کرتا ہے. طور پر بلا کر آپ سے باتیں کیا، آپ سے کیوں باتیں کیا، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ ہم کو بھی لے جا کر کرا. یہ بولنے والی وہ قوم تھی. اس قوم میں ہمیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اس قوم میں پیدا نہیں کیا. ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا جو سوال نہیں کرتی، نبی کی بات پہ صدقے جاتی، نبی کی بات پہ قربان جاتی. یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا پر حق ہے. آپ نے جو فرمایا الجنت حق والنار حق والحوض حق حق، سب حق حق حق، باطل کچھ بھی نہیں، سارا حق ہی حق ہے. بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یاد رکھیے جب یہ بات معلوم ہوئی آپ کے لیے کچھ پوائنٹس لکھ لیتا ہوں، اس لیے بولتے بولتے کبھی کیا ہو جاتا ہے پھسل جاتے ہیں، بات ادھر کی ادھر نکل جاتی ہے. آپ دیکھ رہے میری گاڑی برابر ٹریک پہ جاتی ہے،
درس قرآن کے سلسلے میں میری گاڑی برابر ٹریک پہ جاتی، دونوں پٹریوں پہ جاتی. تقریر میں ادھر ادھر 19-20 ہو جا سکتا ہے، مگر اس میں بڑی ذمہ داری کی بات ہے. پھر بھی کچھ لوگ ذہن میں آ جاتے ہیں، وہ ذہن میں آتے ہیں تو ان کے حرکت کی وجہ سے ذرا طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے، جھنجھوڑتا، تاکہ جھنجھوڑنے سے کم وہ سنبھل کر کے آ جائیں، اپنی زندگی بنا لیں. اس لیے میں جھنجھوڑتا، ورنہ آپ کو جھنجھوڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی، ساری چیزوں پر ہمارا ایمان اور یقین. یاد رکھیے حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یقین تین باتوں سے، یقین تین بات. ایک عیان، ایک خبر، ایک دلالت. ایک عیان ظاہر، ایک خبر اطلاع، ایک دلالت یعنی ثبوت، دلیل وغیرہ. دیکھنے کے بعد یقین کرنا. یقین کر لیا، دیکھ لیا بھی مجھے اطمینان ہو گیا، تو یہ اتنا وزنی نہیں ہے. معلوم پڑ گیا، کسی نے بتا دیا کہ یہ چاند و سورج ہے، دلائل سے ثابت کر دیا، مان لیا، یہ بھی اتنا معتبر نہیں. درمیان میں ایک چیز ہے خبر. خبر نہ ظاہر ہے، شے ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اور شے کو ماننے کے لیے کوئی پروف، کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں آ رہی ہے سامنے. نہ دلیل آ رہی ہے اور نہ وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی، بس خبر ہے. اس خبر پر یقین رکھ لینا. جیسا کہ میں نے اوپر بھی بتایا تھا کہ دنیا ظاہر ہے، دنیا ظاہر ہے، اور دنیا کے ماننے کے لیے دلائل موجود ہیں. آخرت، جنت، دوزخ، یہ سب ہیں مگر ظاہر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ثبوت دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے، خبر دی جا رہی ہے. خبر دی جا رہی ہے. تو مولانا ابو اللیث، حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس خبر پر اتنا یقین آ جائے جو اپنے دیکھنے سے بڑھ کر ہو، جو اپنے دیکھنے سے بڑھ کر ہو، اتنا یقین اس بات پر آ جائے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو اب آگے چلیے. اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون. یہاں ایک بڑی پیاری بات اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. یاد رکھیے اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وہ اولئک ھم المفلحون، وہی مراد کو پہنچنے والے. دو پوائنٹ کیا، ھدی للمتقین، قرآن کسے ہدایت دیتا ہے؟ متقیوں. تو قرآن سے ہدایت لینا ہے تو یہ باتیں ہونا ہے. قرآن سے ہدایت لینا ہے تو یہ باتیں ہونی. کون سی باتیں ہونی ہیں؟ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ باتیں ہدایت لینے کے. اب دوسری آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ صفات جب ان میں موجود ہوں گے تو انہیں کیا مل جائے گی؟ ہدایت. کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. تو اب کیا بتانا چاہ رہا ہے قرآن؟ ہدایت کہیں رہ جاتی نہیں، اللہ تمہارے ہاتھوں میں ہدایت دے دیتا ہے. قرآن متقیوں کو کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت دیتا ہے کا مطلب کیا؟ رب فرما رہا ہے ان چیزوں کو اگر تم نے اپنا لیا تو تمہارے ہاتھ میں کیا آ جائے گی؟
ہدایت آ جائے گی تو اب جو بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں نبی ہدایت نہیں دیتے، بزرگوں سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اللہ ہی دیتا، کہتے ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہدایت ان محبوبوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے، تم جسے چاہو ہدایت یافتہ بناؤ، تم جسے چاہو ہدایت یافتہ بناؤ، ہدایت تمہارے ہاتھوں میں، صحابہ کے ہاتھ میں ہدایت، تابعین کے ہاتھ میں ہدایت، تبع تابعین کے ہاتھ میں ہدایت، اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ہدایت، علماء ربانیین کے ہاتھ میں ہدایت۔ تو رب نے کیا کیا؟ ہدایت ایک نعمت ہے، ہدایت ایک عطیہ ہے، وہ ہدایت کسے دے دیا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک علی ھدی من، کیا ہے؟ فرما والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اتنی باتیں جس کے اندر آ جاتی ہیں ان کو کیا دیتا ہے اللہ؟ ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدی للمتقین الگ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم یہ الگ ہے۔ متقیوں کے لیے ہدایت وہ الگ ہے، علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہیں۔ جیسا ایک مثال دوں گا آپ آسانی سمجھ لیجئے گا کہ پاور ہاؤس سے اس کو پاور سینکشن ہے اور اس کے اندر پاور ہاؤس سے پاور موجود ہے، تو اب جہاں اس سے کنیکٹڈ ہوا اس کو کیا دے دیا؟ اس پاور دے۔ فین کو پاور ہاؤس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلب کو پاور ہاؤس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اور کیا کیا مثالیں دوں؟ ریفریجریٹر کو پاور ہاؤس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صاحب یہ پاور، میں ریفریجریٹر رکھنا چاہتا ہوں اس کے لیے پاور سینکشن کرو، میں فین لگانا چاہتا ہوں پاور سینکشن کرو، میں ٹی وی رکھنا چاہتا ہوں پاور سینکشن کرو، نہیں نا، پاور ایک بار سینکشن ہو گیا۔ اب اس میں آپ کے پاس اتنا پاور ہے کہ اگر آپ کرنٹ کا چولہا جلانا چاہتے ہیں تو جلاؤ، بل پیڈ کرتے رہو، اگر آپ فین جلانا چاہتے ہیں تو جلاؤ، آئرن چلانا چاہتے ہیں تو چلاؤ، ریفریجریٹر چلانا چاہتے ہیں تو چلاؤ، واشنگ مشین چلانا چاہتے ہیں تو چلاؤ۔ کتنی فیسلٹیز ہیں آج ہماری بہنوں کے لیے۔ پہلے تو کپڑے سمجھے، کپڑے کھپستے تھے، چھاٹتے تھے، جتنا چھاٹتے جتنا کھپستے تھے ان کی باڈی سے پسینہ نکلتا تھا اور ان کی ہیلتھ بنتی تھی۔ اب کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے، اور ایسی بیمار ہیں 30 ایئرس ہونے کی دیر، سمجھے وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے واکنگ کیجیے، وزن گھٹاؤ، ہارٹ ٹربل ہے، فلاں ٹربل ہے، ہر ایک ٹربل کیا، اصل ٹربل کیا ہے؟ یہ کہ محنت نہیں ہے۔ خیر پھر بھی غنیمت ہے، غنیمت ہے، مگر اب جو لڑکیاں شادی ہو رہی ہیں ان کے پاس ان کو مائیں دے کر بیچتی ہے، کپڑے دھونا نہیں، میں مشین دیتی ہوں، مسالہ پیسنا نہیں، میں مکسی دیتی ہوں، یہ دے دے کر کے بھیج کر بیٹیوں کو بیمار کرنے والی خود مائیں ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب آ گئی، مادیت جب آ گئی تو اس کا اثر کس پر پڑا؟ صحت پر پڑا۔ تو یہاں مجھے یہ کہنے، مجھے یہ سمجھانا ہے آپ کو کہ ریفریجریٹر سے آپ استعمال کرنٹ لیجئے، ہو جائے گا، مگر پاور ایک ہی وقت سینکشن ہوتا ہے، اس سے کئی چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ تو ہدایت مل گئی، سمجھے، ہدایت جن کو ہدایت ملی ہے ان کے ساتھ ہو جائیے، یہ مجھے بتانا، جن کو ہدایت مل گئی وہ ہدایت پر ہیں، ایرے غیرے کے پاس جانا نہیں ہے۔ ہدایت لینے کے لیے گھروں کو آ کر دروازے بجانے کی ضرورت نہیں ہے،
صبح کی نماز پڑھ کے دروازے مار رہے ہیں، تسبیح ڈھکیل رہے ہیں، سمجھے، تسبیح ڈھکیل رہے ہیں، دروازے مار رہے ہیں، میں ہدایت لے کر آ، ہدایت گھر کو نہیں آتی، ہدایت لانا پڑے گا، ہدایت کے لیے جانا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ ہدایت لینا ہے عالم کے پاس جانا پڑے گا، ہدایت لینا ہے ولی کے پاس جانا پڑے گا، ہدایت لینا ہے بزرگ کے پاس جانا پڑے گا، ہدایت لینا ہے اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، ہدایت لینا ہے بغداد جانا پڑے گا، ہدایت لینا ہے مدینہ جانا پڑے گا، مدینے کے چاہنے والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ تمہارے پاس ہدایت دینے والا ہے ہی نہیں، تمہارے پاس سے مطلب آپ لوگ نہیں ہیں، وہ تمہارے میں اور کوئی ہے، ان لوگوں کے پاس ہدایت دینے والا ہے ہی نہیں، جب ہے نہیں تو بولا گئی کون ہے دینے والا؟ ہدایت دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم بولتے ہمارے پاس ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، ان کو ان کے رب نے کیا دے دیا؟ ہدایت ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ ھدی للمتقین کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کو جب ہدایت مل گئی تو ان کے ہاتھ میں کیا گئی؟ ہدایت ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ ڈاکٹر اقبال بڑے پیارے انداز سے کہتے ہیں، سمجھے، نگاہ مرد مومن سے نہیں بابا، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو معلوم ہوا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں کیا دے دیا؟ ہدایت دے دیا، اور کامیابی ان کے ہاتھ میں، وہ اولئک ھم المفلحون۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے تقاضۂ ہدایت کو پورا کیا، ہدایت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا، تو ان کو ہاتھوں میں جب ہدایت مل گئی تو ہدایت کا مل جانا ہی ان کی سب سے بڑی کامیابی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوا، ہائے ہے ہدایت کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ چیز ہے جو محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ جی، ایک چیز ہے جو محنت سے حاصل ہوتی ہے، جس کو آپ مزدوری بولیں گے، محنت کیا، اس کی اجرت آپ نے دے دی، مزدوری آپ نے دے دی۔ رب کی بارگاہ میں عبادتیں جو ہیں، ان عبادتوں کا صلہ رب دیتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا اجر ہے، 1 روپیہ یا 1 چونی آپ کسی کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ثواب بھی اللہ دے دیتا۔ تو معلوم ہوا یہ عبادتوں کے بعد اس کا صلہ ملتا ہے، سمجھے، مگر ہدایت عبادتوں کے بعد ملنے والی چیز نہیں ہے۔ ہدایت مفسرین فرماتے ہیں ہدایت اللہ کے طرف سے انعام ہے، اللہ کے طرف سے عطیہ ہے، اللہ کے طرف سے تحفہ ہے۔ کسے؟ نمازی کو، پرہیزگار کو نہیں۔ کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک علی ھدی من ربہم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ان تمام باتوں پر جب ایمان رکھتا ہے، ان تمام باتوں پر جب ایمان رکھتا ہے تو رب کیا فرماتا ہے؟ ارے تو ایمان رکھا، تو ایمان رکھا، تیرے پاس ایمان آ گیا، جا میں نے تیرے ہاتھوں میں ہدایت دے دی، میں نے بطور تحفہ تجھے دے دیا۔ اور جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ نیکی کا اجر ہوا تو واپس بھی لیا جا سکتا ہے، تو نے مزدوری برابر نہیں کی ہے، کام برابر نہیں کیا، پکڑا جائے گا، تنخواہ کاٹی جائے گی، پیمنٹ کاٹا جائے گا۔ تحفہ جب دیا، انعام جب دیا، تو ایک مرتبہ حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ سب سے 100 ناموں کا جو ذکر ہمارے پاس ہے، ابھی حال میں کچھ دن پہلے میرا دورہ ہوا، کچھ بھی زیادہ باتیں نہیں کرتے، کسی سے بات بھی نہیں کرتے زیادہ، حضرت قبلہ کی طبیعت کی بات ہے،
کبھی کبھی مجھے دیکھتے ہیں، ایک بات بول دیتے ہیں، وہ ایک بات میری زندگی کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ بحال میں پوچھا، 1 سال کے اندر باہر کا دورہ ہوا میرا، تو یہ بتا کہ وہابیت کیا ہے؟ وہابیت کیا ہے؟ وہاب کسے ہبا کرنے والے کو، عطا کرنے۔ اور اکثر میں حضرت کے پاس یا صاحبزادوں کے پاس کبھی بھی اپنا علم ہے ہی نہیں میرے پاس، بتانے کے واسطے کیا ہے؟ میرے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں گا؟ وہ کچھ پوچھتے بھی ہیں تو میں میرا نہیں بتاتا، میں ان کو جو بتاتا ہوں آپ ہی ہیں سب کچھ، اور حقیقت میں وہ میرے لیے وہی ہیں سب کچھ۔ یہ میرا ایمان، یہ میرا ایمان ہے، اس پر کسی کا ادھیکار نہیں ہے، میری بات پر کسی کا اختیار نہیں کہ ایسا بولے جا کے، وہ سب آپ کو بولے جا کے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بولنا ہے بول دیا۔ تو وہابیت یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے وہاب، تو فرمایا اللہ کے تمام ناموں میں اس میں وہاب اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے تمام ناموں میں اللہ کو کون سا نام پسند ہے؟ اس میں وہاب۔ کیوں معلوم ہے تمہیں؟ جی سرکار، کھڑے ہو جانے میں راحت ہے۔ دیکھ وہ ہبا ہے، یعنی بن مانگے بغیر کسی مزدوری کے دینے کو کیا کہتے ہیں؟ ہبا۔ سمجھے؟ وہ شان وہابیت ایسی ہے، وہ دے دیا سو دے دیا، پھر لیتا نہیں۔ وہ دے دیا سو دے دیا، پھر لیتا نہیں۔ تو اسی مثال کو لے کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہدایت کا تحفہ ایمان والوں کے ہاتھ میں دے دیا، واپس نہیں لیتا۔ اب یہ تیرا سرمایہ کا، تو جسے چاہے دے دے، تو جسے چاہے دے دے، جو جسے چاہے دے دے، کہ تیرے ہاتھوں میں نے دے دیا ہے، یہی تیری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے، ہدایت ہم ان کے قبضے میں آ چکی ہے۔ یہاں اپنی بات کو آخری طرف لے جا رہا ہوں میں۔ یاد رکھیے، اس ہدایت کو ملنے کے بعد کامیابی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کا ان کے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی کب؟ جب ان کا صفائی قلب ہو جاتا ہے۔ دلوں کا صاف ہونا کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ ہدایت کا ملنا کیا ہے؟ انعام ہے۔ ہدایت ملی تو انعام مل گیا، دل صاف ہو گیا تو کیا مل گئی؟ کامیابی مل گئی۔ تو اوپر سے کیا بات آ رہی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ باتیں جب مضبوط ہو گئی تو ہاتھوں میں تمہیں ہدایت کا عطیہ مل گیا، اور تمہارے دل اس سے کیا ہو گئے؟ صاف ہو گئے۔ جب ہدایت مل گئی تو تم ہدایت یافتہ ہو گئے، اور جب تمہارا دل صاف ہو گیا تو تم کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ اور کامیابی، جب کامیاب ہیں تو ان کی کامیابی کا تو کچھ رزلٹ آنا نا۔ ایگزام ہو گیا، رزلٹ آیا، فیل پاس، بچے نے کہا پاس کا رزلٹ کیا ہے؟ تمہاری کامیابی کا کیا رزلٹ ہے؟ بتاؤ، مارکس کارڈ بتاؤ، مارکس کارڈ بتاؤ۔ بچے لا کر مارکس کارڈ دے دیتے، تو آپ اس سے اندازہ لگاتے کیا کامیابی، کتنے نمبر لیا، کون سے سبجیکٹ میں کیسا ہے، ریانک کس میں ہے، فرسٹ کس میں ہے، لاسٹ کس میں ہے، کون سی چیز بتا دی؟ مارکس کارڈ نے جی۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، ان کے لیے کامیابی ہے۔ تو کامیابی ہے کا مطلب کیا؟ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے عقیدے اچھے ہیں تو رزلٹ مل گیا۔ تمہارا عقیدہ اچھا ہے تو کامیابی کا رزلٹ، اعمال اچھے ہیں، کامیابی کا رزلٹ۔ تو رزلٹ کس سے ظاہر ہو رہا ہے؟ اچھا عقیدہ، اچھا دل، سمجھے، اچھے اعمال،
اچھی صحبت، اچھی نسبت، یہ جس کو مل گئی وہی ماس کارڈ ہے اس کا کہ یہ کامیاب ہے. سمجھے؟ کسی کو پیر مل گیا اچھا تو کیا مطلب اس کا؟ اس کی کامیابی کا ماس کارڈ، کامیابی کا ماس کارڈ ہے وہ. نمازوں کی پابندی کا مل گئی کسی کو، وہ کیا ماس کارڈ ہے؟ کس بات کا؟ کامیابی کا. یہ نمازی ہے، یہ اچھے عقیدہ، اہل سنت و جماعت سے اس کا تعلق ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے. تو کیا مطلب ہو؟ سنی صحیح العقیدہ ہونے کا مطلب یہ کہ قرآن اسے رزلٹ دے رہا ہے تو کامیاب ہے. تو سنی صحیح العقیدہ کو جب دیکھو تو اس کارڈ کو دیکھ کر مان لو کہ یہ کامیاب، یہ کون ہے؟ کامیاب ہے. تو پھر آخر بات کو بات پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. میں برابر اپنے وقت پر ختم کرتا ہوں. 9 سے 10، 10:30 کا حکم تھا مگر میں 10 تک آ، چونکہ آپ لوگ کھانے کو بھی جانا ہے آپ کو. دیکھیے تقویٰ بڑا نازک مرحلہ ہے، تقویٰ بڑا نازک مرحلہ ہے. لمبا جبہ، اونچا پاجامہ، گول ٹوپی، یہ علامت تقویٰ نہیں. تقویٰ جو ہے صوفیہ فرماتے ہیں، تقویٰ متقی اس کو کہتے جو ایک میدان سے گزر رہا ہے جس میں خار کاٹے ہی کاٹے بچھے، راستہ خراب ہے، گڈھے ہیں، کانٹے ہیں. سمجھے؟ اس میدان سے گزر رہا ہے اور اندھیری رات ہے. کیا ہے؟ اندھیری رات ہے، خاردار میدان ہے، گڈھے ہیں، پتھر ہیں، ٹھوکر لگتی ہے. ایسے میں اس کو میدان پار کر کے منزل مقصود پر جانا ہے. تو کیا چاہیے اس کے ہاتھ؟ بچ کے نکلنا ہے، خمل کے نکلنا ہے. تو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ روشنی. جس کے ہاتھ میں روشنی ہے وہ خاردار میدان میں بھی بڑے احتیاط سے نکل جاتا ہے. جس کے ہاتھوں میں روشنی ہے وہ گڈھوں میں بھی سنبھل کر کے نکل جاتا ہے، وہ پتھروں سے بھی سنبھل کر کے نکل جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں کیا چاہیے؟ تو بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ روشنی. ایک آدمی وہ ہے تنو من، صحت مند، طاقت والا ضرور ہے، مگر اس کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے؟ روشنی نہیں ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس میدان میں کھو جاتا ہے اور منزل مقصود تک نہیں پہنچتا. ایک تیسرا آدمی ہے جس کے پاس سمجھے روشنی تو ہے مگر چلنے کی طاقت نہیں ہے، کمزور و ناتوان ہے. تب یہ تیسرا آدمی. ان تینوں کی مثال دے کر صوفیہ فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں روشنی ہے اور طاقت ہے وہ ان منزلوں سے گزر کر منزل مقصود تک ضرور پہنچ جاتا ہے. جس کے ہاتھ میں روشنی نہیں ہے، طاقت و توانائی سب کچھ ہے، اس کے باوجود روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ منزل مقصود پر نہیں پہنچتا. ایک آدمی کے پاس روشنی ہے، طاقت نہیں ہے، چلنے کی ہمت نہیں ہے، تو وہ جلدی تو نہیں پہنچ سکے گا. ٹھوکریں کھاتے ہوا، زخمی ہوتا ہوا، خون آلود ہوتا ہوا، دیر سے ہی صحیح وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا. یہ تین باتوں کو بیان کر کے صوفیہ فرماتے ہیں کہ روشنی ہی منزل مقصود پر پہنچاتی ہے. اب وہ روشنی کیا ہے؟ ہدایت. روشنی